حضرت ہارون علیہ السلام۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو کر ایک اللہ پر ایمان لے آئی۔ بنی اسرائیل نے جس صحرا میں پڑاؤ ڈالا وہاں پانی کی کمی تھی، کہیں کہیں محدود تعداد میں پانی کے چشمے موجود تھے۔ دوسری طرف بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، لہٰذا یہ پانی بنی اسرائیل کے لیے کافی نہ تھا۔ ان حالات میں پانی کے حصول پر لڑائی جھگڑے بھی ہو سکتے تھے۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا سے مختلف مقامات پر ضرب لگائی تو وہاں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ حضرت موسیٰ نے ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ مقرر کر دیا تاکہ تمام قبیلوں کا ہجوم ایک ہی چشمے پر نہ ہو اور ہر قبیلے اور فرد کو اس کے حصے کا پانی مل جائے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک نشانی یہ بھی تھی کہ ایک بادل ہر وقت ان پر سایہ کیے رکھتا، یوں انہیں صحرا میں دھوپ کی شدت محسوس نہ ہوتی۔ صحرا میں درپیش دوسرا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہاں مصر کے دریائی علاقوں کی طرح زرعی اجناس اور سبزیاں دستیاب نہ تھیں، محدود غذائیں البتہ موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے بدلے انہیں ایک خاص غذا عنایت فرمائی تھی جس کا نام من و سلویٰ تھا۔ من ایک قسم کا خضر اور صحرائی پودا تھا جس پر دانے لگتے تھے، انہیں جمع کر کے اور آسانی سے پیس کر روٹی بنائی جا سکتی تھی۔ اور سلویٰ ایک پرندہ تھا جو کہ جوگ در جوگ اسی من کو چگنے کے لیے آتا تھا اور بڑی ہی آسانی سے شکار ہو جایا کرتا تھا۔ یوں من و سلویٰ روٹی اور گوشت پر مبنی غذا تھی۔ پانی اور غذا ملنے کے بعد بنی اسرائیل نے خیموں میں اپنی نئی اور پرسکون زندگی کا آغاز کر دیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداوند کریم کا حکم ہوا کہ وہ 30 روز تک کوہ طور پر اعتکاف کریں، جس کے بعد انہیں الہامی کتاب توریت دی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا اور خود کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ آپ 30 دن تک دن بھر روزہ رکھ کر ساری رات عبادت میں مشغول رہتے۔ 30 روز کی مدت پوری ہونے کے بعد کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزید 10 دن کے لیے روک لیا۔ یوں وہاں آپ کی مدت قیام 40 روز ہو گئی۔ اسرائیلی قوم پہلے ہی بہت جلد باز تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے دیر ہو جانے پر وہ طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ اگرچہ حضرت ہارون علیہ السلام ان کی اصلاح کے لیے موجود تھے اور ہر وقت انہیں ایک اللہ کی طرف بلاتے، لیکن قوم آہستہ آہستہ شیطان کے جال میں پھنس کر گمراہ ہونے لگی۔ ان کا ایک گروہ ہر وقت رقص اور گانے بجانے میں مشغول رہتا۔ بنی اسرائیل میں سامری نام کا ایک نہایت مکار اور منافق انسان بھی تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی تھی، لیکن اندر سے وہ پکا منافق تھا۔ وہ پیشے کے اعتبار سے زرگر تھا، یعنی سونے چاندی کے زیورات اور برتن وغیرہ بناتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے ہیں اور اب کئی دن بعد واپس تشریف لائیں گے، تو اس کے شیطانی ذہن میں ایک منصوبہ آیا۔ اس نے سوچا کہ بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کا اس سے شاندار موقع پھر نہ ملے گا۔ اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ خدا نے مجھ کو خبر دی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اب کوہ طور سے واپس نہ آئیں گے۔ سامری نے جب اپنی باتوں کا اثر ہوتا دیکھا تو اس نے لوگوں سے کہا، تم سب اپنے زیورات میرے حوالے کر دو، اور وہ زیورات بھی جو تم نے فرعون کی غرق ہونے والی قوم سے لیے ہیں۔ میں تمہیں اس سے نعوذ باللہ خدا بنا کر دکھاؤں گا، ایسا خدا جسے تم دیکھ اور سن بھی سکو گے۔ سامری کو چونکہ بنی اسرائیل میں ایک نمایاں مقام حاصل تھا اور لوگ اس کی بات پر اعتبار بھی کرتے تھے، اس لیے لوگوں نے سب کے سب زیورات اس کے پاس جمع کروا دیے۔ سامری نے انہیں پگھلا کر ایک بچڑا بنایا اور جادو کے زور پر اس کو ایسا بنایا کہ اس میں سے اصلی بچڑے کی آواز بھی آتی تھی۔ بنی اسرائیل کی قوم اس بچڑے کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ سامری کے کہنے میں آ کر اس کی پوجا کی جانے لگی۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کے نیچے سے مٹی اٹھا کر اپنے پاس محفوظ کر لی تھی۔ سامری ہر وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتا رہتا۔ ایسے ہی کسی موقع پر اس نے مٹی حاصل کی تھی۔ اس مٹی کو شامل کر کے اس نے اپنے بچڑے کو ایسا بنایا تھا کہ اس میں سے اصل بچڑے کی طرح آواز آتی تھی۔ اب تو لوگ سامری کے شعبدوں پر اور زیادہ یقین کرنے لگے۔ انہوں نے بچڑے کو ایک بلند مقام پر رکھ دیا اور اس کی پوجا کے ساتھ ساتھ اس کے گرد رقص کی محفلیں بھی جمانے لگے۔
اس موقع پر حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے بنی اسرائیل، یہ بچڑا تمہارے لیے آزمائش ہے، اس کی پوجا نہ کرو اور ایک اللہ کی طرف لوٹ آؤ جس کا کوئی شریک نہیں۔ قوم نے آپ کی بات پر کچھ زیادہ دھیان نہ دیا اور جواب میں بولی، جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آ جاتے ہم تو اسی بچڑے کی عبادت کرتے رہیں گے۔ اس کے باوجود حضرت ہارون علیہ السلام اپنی قوم کو برابر سمجھاتے رہے۔ پوری قوم میں سے چند لوگوں نے ہی آپ کی تعلیمات پر عمل کیا، باقی سب گمراہی میں مبتلا رہے۔ ادھر کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی خبر دی کہ وہ آپ کے پیچھے گمراہ ہو گئی ہے۔ یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بے حد تکلیف دہ تھی۔ آپ واپس پہنچے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے سختی کے ساتھ پوچھا، تم نے میرے پیچھے لوگوں کو گمراہ ہونے سے کیوں نہ روکا؟ میں بنی اسرائیل کے مقابلے میں کمزور تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے جواب دیا، اگر میں ان پر زیادہ سختی کرتا تو یہ سب مجھے قتل کر ڈالتے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے میرے رب، میری اور میرے بھائی کی غلطی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ کرنے والا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر ملی کہ یہ سب کارستانی و شرارت سامری کی ہے تو آپ نے اس سے پوچھا، تم نے بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کے لیے بچڑا کیوں بنایا؟ سامری ایک جھوٹا اور مکار انسان تھا، طرح طرح کی باتیں کرنے لگا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ کم نہ ہوا۔ آپ نے اسے بد دعا دی کہ لوگ اس سے دور رہیں اور کوئی بھی اس سے بات نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کا اثر یہ ہوا کہ بنی اسرائیل نے سامری کے ساتھ وہی سلوک کرنا شروع کر دیا جو ایک خطرناک مرض میں گرفتار انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی اس کے قریب نہ جاتا، حتیٰ کہ اسے آبادی سے دور نکال دیا گیا۔ اگر کوئی غلطی سے اس کے ساتھ بات کر بھی لیتا تو سخت بخار میں مبتلا ہو جاتا۔ سامری صحراؤں میں در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا تھا اور اس حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے بچڑے کو آگ میں پگھلا کر اس کی باقیات دریا میں بہا دی۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے کالے بادل کڑکتی ہوئی بجلی کی آمد نے بنی اسرائیل کو بری طرح خوفزدہ کر دیا۔ بنی اسرائیل رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی اور توبہ کے طلبگار ہوئے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ ان سے کہہ دو کہ یہ سب لوگ اپنے گھروں سے نکل کر تلوار سے ایک دوسرے کو قتل کریں، تب ان کی توبہ قبول ہوگی۔ اگر کوئی اس معاملے اف بھی کرے گا تو پھر یہ توبہ قبول نہ ہوگی۔ جب بنی اسرائیل کو اللہ کے اس حکم کی خبر ملی تو ان کے پاس سوائے عمل کے کوئی اور صورت نہ تھی۔ تلوار کھینچ کر باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، بھائی بھائی کو قتل کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سب دیکھ کر اپنے سر کو برہنہ کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں خوب گریہ وزاری کی اور برابر رحم کی التجائیں کرتے رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی توبہ قبول فرمائی اور ان پر سے عذاب ٹل گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو توریت کی تعلیمات سے آگاہ کیا اور اس پر عمل کرنے کی تلقین فرمائی۔